بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، گزشتہ دنوں حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کچھ ایسے کلمات زبان سے نکل گئے، یا یہ کہیے کہ ان کا انداز کچھ ایسا تھا جو قرآن کی شایان شان نہیں تھا، اور وہ طرز ایسا تھا کہ جس پر ان کو جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے تھا، یا وہ اپنی بات سے فوراً معافی مانگتے۔ بہرحال انہوں نے اتنے دن گزر گئے، اس کے بعد معافی بھی مانگ لی، پھر دوبارہ بھی معافی مانگ لی، واضح پیغام بھی دے دیا۔ اس وقت بھی ایک شریروں کا ٹولہ، شرپسند ٹولہ جو ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب کو مستقل ذہنی ٹورچر کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے مختلف انداز سے دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں اپنے سامعین سے درخواست کروں گا کہ آپ اس حوالے سے ان کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں اور اس پر بالکل بھی توجہ نہ دیں، بلکہ جب مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زبان سے اس انداز کے کلمات نکل گئے، یا ان کا طرز اور انداز ایسا تھا جو قرآن کی شایان شان نہیں تھا، جس سے قرآن کریم کی بے حرمتی واضح ہوتی تھی، یا قرآن کریم کا جو ہے وہ اس سے ایک رعب اور ایک قرآن کریم کا جو ایک درستگی کا ایک اثر ہے وہ اس سے متاثر ہوتا تھا، تو اس پر جو ہے وہ امت مسلمہ میں ایک تشویش پائی جا رہی تھی، جس کی بنا پر حضرت امام اہل سنت وکیل احناف حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فوراً رد بھی فرمایا، اور ان کے اس رد کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب نے رجوع بھی فرمایا، اور دوبارہ بھی رجوع فرمایا، ایک دفعہ نہیں پھر دوبارہ بھی رجوع فرمایا۔ اس کے بعد بھی اس شرپسند ٹولے کا اس انداز سے سوشل میڈیا پہ شر والی باتوں کو اور شر انگیز اور فتنہ انگیز باتوں کو ہوا دینے کی کوشش کرنا، یہ سراسر جو ہے وہ غلط ہے۔ لہذا اس وجہ سے یہ جو حضرت مولانا شیخ الحدیث ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کلپ ہے، وہ ضرور ہمیں سننا چاہیے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو کیا پیغام دیا ہے۔ سامعین محترم، 2 دن ہو گئے تقریباً، اور آپ کے علم میں ہے کہ مولانا طارق مسعود صاحب کی زبانی لغزش ہو گئی، یا ان کی یوں سمجھیے کہ ہو جاتا ہے کوئی تسامح کس طریقہ پر۔ ان کی اپنی تحقیق تھی کہ قرآن پاک اس میں یہ کہ کاتب رسول زید وغیرہ ان حضرات نے اس طرح رسم الخط لکھا ہے جو کہ گرامر عربی کے خلاف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان غلطیوں کی اصلاح نہ کر سکے۔ یہ ایک ایسی غلطی تھی جس کی بنیاد پر پوری امت مسلمہ میں تشویش، اور یہ ہے کہ غم و غصے کے لہر دوڑ گئے، اور دارالعلوم دیوبند سے دیگر مختلف بڑے بڑے اداروں سے عوام کا جو رد عمل ہوا، اور یہ ہونا بھی چاہیے، چونکہ ایمان ہر انسان کے سینے میں ایمان کی حرارت موجود رہتی ہے۔ اس سلسلے میں میں سفر پہ تھا، اور میں نے بھی کچھ اپنی گزارشات مفتی صاحب سے عرض کی، اور اس میں امت غم و غصے میں اس کا رد عمل کا جو اظہار کیا، وہ بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن مفتی صاحب نے اب واضح طور پر بتایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے اپنی اس بات سے رجوع کر دیا، جس میں چاہے قرآن کی تحریف کی طرف اشارہ ہو رہا تھا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کوئی اس قسم کا شائبہ تھا۔ مفتی صاحب نے واضح طور پر ان سے رجوع بھی کر لیا، توبہ بھی کی، اور عوام سے معافی بھی مانگ رہا ہے، اور علماء سے اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان کے گھر کو یا ان کی جان کو یا ان کی اولاد کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے کہ شرک سے بڑا یہ کہ گھناؤنا اور کبیر قسم کا عمل نہیں ہے۔ مشرک اللہ کا گستاخ ہوتا ہے، لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، شرک سے توبہ کرنے کے بعد اللہ اس جرم کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ یہاں قرآن کے سلسلے میں جو گستاخی ہوگی نادانستہ طور پر، اور مفتی صاحب کی اپنی تحقیق تھی، اور یا دانستہ طور پر اب مفتی صاحب نے توبہ کر دیا۔ میرے دیوبندی حضرات ہوں، بریلوی حضرات ہوں، جماعت اسلامی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، کیسے باشد کوئی بھی مسلمان، اب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کسی قسم کے آپ اپنے غم و غصے
غصے کا اظہار مفتی صاحب پر یا اس کا یہ ہے کہ کسی ناشائستہ قسم کی حرکت میں اپنے رد عمل کا اظہار کرنا شرعاً آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ میری اپیل ہے دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی سب حضرات سے۔ دوسری ایک گزارش یہ بھی تھی کہ اس کو اب اسی کو لے کر کے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ دیوبندیوں نے گستاخی کی اور اس کو کوئی بھی مسلک اس کو اچھالنے کی کوشش کرے، جب ظاہر ہے کہ اس نے رجوع کر لیا، اس سے توبہ کر لیا، لہذا یہ مسلکی اس قسم کے پھر دونوں طرف سے یہ کہ فائرنگ ایک دوسرے پر اور اس طرح کسی کو بدنام کرنے کی، کسی مسلک کو، کسی فرد سے کوئی غلطی ہوگی کوشش کرنا، یہ عمل اخلاقی طور پر، شرعی طور پر اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شریعت محمدیہ اور شریعت مطہرہ، قرآن و سنت اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، 1.25 انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث، ابدال، کتب، شہداء، صالحین، مفسرین، محدثین سب کے احترام کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ میری پھر اپیل ہوگی کہ اب ساتھی اور سوشل میڈیا والے حضرات بھی وہ بھی اس کو ڈیلیٹ کر لے۔ جب مفتی صاحب نے معذرت کر لی، معافی مانگ لی، تو سب سے میری اپیل ہوگی اللہ آپ حضرات کا حامی اور ناصر ہو، جہاں آپ رہیں خوش رہیں۔ السلام علیکم۔ میں اتنی بات ضرور عرض کرتا چلوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے جو گستاخی والا طرز اور انداز جو جس سے گستاخی ظاہر ہوتی تھی، وہ غلطی سے ان سے ہو گیا تھا، جس پر انہوں نے فوراً توبہ کر لی۔ ایک تو ہے نا گستاخ جو گستاخی پہ ڈٹا رہے، ایک ہے وہ شخص جس سے گستاخی والے الفاظ اس کی زبان سے نکل جائیں اور وہ گستاخی کے بعد فوراً اپنے الفاظ سے رجوع کرے اور اعلی الاعلان معافی مانگے۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس کی وجہ سے اب ان کو دوبارہ اس انداز سے سوشل میڈیا پہ بدنام کرنے کی کوشش کرنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ بلکہ آپ اگر بخاری اٹھا کر دیکھیے، مسلم شریف اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ایسی بڑی بڑی جو ہے وہ غلطیاں ہوئی ہیں، جس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب رجوع کیا اور توبہ کی اور اللہ کے دربار میں معافی مانگی تو اللہ کے نبی نے بھی ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار قصے صحابہ کے اس انداز کے بخاری، مسلم و دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مطالعے کی کمی ہے، نادانی ہے، صرف اور صرف لوگوں میں شر اور فتنہ پروری کی سوچ اور اس کی ذہنیت ہے۔ یہ اس وجہ سے آپ دیکھیں کبھی وہ اردو کی کتابوں کے علاوہ بات نہیں کریں گے، نہ کسی عربی کتاب کا حوالہ دیں گے، نہ انہیں کوئی عربی کتاب آتی ہے، نہ قرآن صحیح پڑھنے آتا ہے، نہ عربی کی کوئی عبارت انہیں صحیح پڑھنے آتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ حدیث کے کوئی آپ کو حوالہ دیں گے۔ اس کے علاوہ سوائے ان کی زبانوں پہ کہ گالم گلوچ ہو کوئی بات نہیں ہوتی۔ لہذا اس وجہ سے بجائے اس کے کہ عوام ایسے لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ دے، انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں اور ایسے لوگوں کو پہچانیں کہ کتنے یہ لوگ فتنہ پرور اور فرقہ پرور اور جو ہے وہ کیا نام ہے شر انگیز لوگ ہیں، جو معاشرے کے اندر اس قسم کی جو ہے وہ فتنہ پروری کی اور شر انگیزی کی جو ہے وہ فضا کو بنانے کی کوشش کریں۔ باقی گستاخی اور عدم گستاخی کی سرٹیفکیٹ کوئی مفتی طارق مسعود ان سے لے گا، یا مفتی طارق مسعود صاحب کو ان کی گستاخی کی کوئی عدم گستاخی کی کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے کہ مفتی طارق مسعود گستاخ تھا یا اللہ کے نبی کا عاشق اور وفادار تھا؟ ساری زندگی جس نے اللہ کے نبی کی شان کو بیان کیا، ساری زندگی جس نے اللہ کے نبی کی دین کی تبلیغ کی، ساری زندگی جس نے شریعت کی تبلیغ کی اور امت کے اندر اور لوگوں کے اندر شریعت اور قرآن اور حدیث کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جد و جہد کی اور اس کے لیے مختلف ممالک کے دورے اور تبلیغی سفر کیے، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ گستاخ رسول بن سکتا ہے؟ بس زبان پھسل گئی، غلطی ہو گئی، رجوع کر لیا ہے، اب دوبارہ اس قسم کی باتوں میں پڑنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر جو ہے وہ غلط ہے، اور اس بات کی جو ہے وہ ہم پرزور طور پر اور پرزور طریقے سے جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس شر پسند لوگوں سے امت مسلمہ کی حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔